بیچتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ گورنمنٹ غلط کرتی ہے۔ گورنمنٹ کچھ غلط نہیں کرتی ہے، گورنمنٹ کا اپنا ایجنڈا ہے، گورنمنٹ اپنے ایجنڈے پہ کام کرتی ہے، گورنمنٹ غلط نہیں کرتی۔ اصل چیز یہ ہے کہ ہم اپنے گریبان کو دیکھتے نہیں۔ ہم ہمیشہ ایک بات کہتے ہیں کہ گدھا پیچھے دیکھتا ہے اور گھوڑا آگے دیکھتا ہے۔ ہم ظلم چلاتے رہتے ہیں، لیکن ظلم کیسے ختم ہوگا، انصاف کیسے قائم ہوگا، ہم اس پہ کبھی غور فکر نہیں کرتے۔ ماشاءاللہ یہاں پہ شرعی لحاظ سے لوگ بیٹھے ہیں، امت کی شہزادیاں ہیں، امت کے نوجوان بھی ہیں۔ غور کریں ہم نے انصاف قائم کرنے کے لیے کیا کیا ہے۔ کیا ہماری کوشش رہی ہے 24 گھنٹے میں؟ 3 فکر کے ساتھ ہم چلتے ہیں، ہماری دنیا بن جائے، دنیا میں کیا دولت ہے، خزانہ مل جائے، ایک اچھی نوکری مل جائے، ایک اچھا سا گھر بن جائے۔ تو یہ سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے تھے، یہی دعوت لے کے آئے تھے؟ نہیں، آپ یہ چیز تھی توحید زندہ ہو، لوگ ایک واحد ایک پالنے والا ہے، لوگ اس کی عبادت کریں، اس کی پوجا کریں۔ دوسری چیز، اللہ کی زمین پہ کسی پر ظلم نہ ہو، کسی کا حقوق نہ پامال کیا جائے۔ کیوں ظلم ہو رہا تھا؟ ظلم کی انتہا کیا تھی؟ ایک باپ جس کی بچی ہوتی تھی وہ خود اپنی بچی کو دفنا دیا کرتا تھا، یہ ظلم تھا اس وقت۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہم انسان ہیں؟ کیا انسانیت کا درد ہمارے میں ہے؟ قرآن تو فرماتا ہے کہ میں نے پہلے تمہیں انسان بنایا، اس کے بعد مسلمان بنایا۔ I made you first human, after that I made you Muslim۔ اگر آپ انسان نہیں بن سکتے تو مسلمان بننے کا خواب مت دیکھیے۔ یاد رکھیے، اگر مسلمان نہیں ہو سکتے کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ انسانیت نہ ہو، درد نہ ہو۔ تو نیوز کمیٹی کا جو ایک مقصد ہے انصاف قائم کرنا، انصاف قائم کرنے میں ہمیں کیا ہے، گھوڑے کی طرح ہونا ہے، گدھے کی طرح نہیں ہونا۔ 24 گھنٹہ درد، ہمارا درد سنانا، ہمارا درد سنانا۔ درد سے درد نہیں جاتا، ظلم چلانے سے ظلم نہیں جاتا۔ ہم اس کی کوشش کیا کرتے ہیں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کا فرمان اس سے مفہوم ہے، حسن تدبیر سے بڑھ کر کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ حسن تدبیر سے بڑھ کر کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ There is no intelligence but your better planning۔ آپ جو پلان کرتے ہیں، جب بھی کوئی جماعت جاتی تھی آپ سمجھاتے تھے، آپ بتاتے تھے، دیکھو اپنے کاموں میں حسن تدبیر، بیٹر پلاننگ بناؤ۔ ہمارے گھر کی پلاننگ ہے، شادی کب ہوگی، گھر کتنا بڑا ہوگا، اس دنیا میں اپنی جنت ہم کیسے بنائیں گے، ہماری بیگم کیا پہنے گی، کیا اوڑھے گی، ہمارا بچہ کہاں تک جائے گا، اور امت کے معاملے میں ہم کیا بیگانے ہیں۔ بڑی عجیب سی بات ہے یہاں، جو نبی آخری وقت تک یا امتی کہنے لگے، آج اسی امت کو ماننے والے لوگ یا دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر آپ چاہتے ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ عبادت کر رہے ہیں، دیٹ از دا پورشن آف دی دین، نتھنگ ایلس۔ ہاں وہ ایک پورشن ہے، وہ دین پورا مکمل نہیں ہے۔ علم کی بات کچھ لوگ کرتے ہیں، کس علم کی بات آپ کر رہے ہیں؟ کس ہائی ڈگری کا بات کر رہے ہیں؟ علم ہے اور انسانیت نہیں ہے تو آپ کا علم ناقص ہے۔ اگر علم ہے، آپ میں ہمدردی امت کی نہیں ہے تو علم ناقص ہے۔ اگر آپ کے پاس علم ہے اور انصاف نہیں ہے، یاد رکھیے وہ علم آپ کا ناقص ہے۔ کسی نے خوب کہا تھا، اگر تمہارے پاس کیپیسٹی ہے، تم کچھ اس امت کے لیے کر سکتے ہو، لوگوں کے لیے کر سکتے ہو، لیکن اگر تم قوم کے لیے نہیں کر دو تو یاد رکھو تم اللہ کی زمین پہ زندہ لاش کے علاوہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تمہاری ذات سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کوئی بھوکا مر رہا ہے، کسی کا گھر جل رہا ہے، کسی کی شادی نہیں ہو رہی فائنینس کی وجہ سے، ہم بے خبر ہیں۔ اور خاص ان لوگوں کی میں بات کرتا ہوں جو امت کی بات کرتے ہیں، جو کہتے ہیں ہم سوشل آرگنائزیشن چلا رہے ہیں، ہم امت کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، جب آپ امت کی کام کرتے ہیں اس کی پہلی بیسک ہوتی ہے کیا ہم اپنے ایریا کے سروے سے کیا ہم اس کا علم رکھتے ہیں۔ جب آپ امت کی بات کرتے ہیں، امت کا مطلب کیا ہے، جب ہم سوشل ورک کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے ہمارے محلے میں کتنی ویڈوز ہیں، بٹ وی ڈونٹ نو، لیکن ہم امت کا کام کر رہے ہیں۔ ہمارے ایریا میں کتنے یتیم بچے مجھے نہیں معلوم، لیکن ہم نیشنل لیول کے پریزیڈنٹ بنے ہوئے ہیں۔ ہمارے امت میں، ہمارے ایریا میں کتنے ہینڈی کیپڈ ہیں، معذور لوگ، ہمیں نہیں معلوم، لیکن ہم امت کا کام کر رہے ہیں۔ کس کے لیے کر رہے ہیں آپ؟ گدھوں کے لیے کہ مجبوروں کے لیے؟
سوچنے کی بات ہے. تو یاد رکھیے ظلم چلانے سے ظلم ختم نہیں ہوتا. جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ ظلم کو ختم کر، تو پیچھے سے ایک فرشتہ آواز دیتا ہوگا، اللہ کی آواز آتی ہوگی، اے میرے بندے، اے میرے بندی، یہ بتا تو نے ظلم کو ختم کرنے کی تو نے کیا کیا؟ کیا اللہ کو بیوقوف سمجھ رہا ہے؟ نعوذ باللہ. تم دنیا کی چاہت کرتے ہو اور چاہتے ہو کہ تمہاری نسلیں جنت میں جائیں گی. تم نے اس دنیا کو اپنی جنت بنا رکھا ہے. تمہارے دل میں امت کا درد نہیں ہے اور تم اس بات کی فکر کرتے ہو کہ تمہارا مقام اعلیٰ ہوگا، عبادت سے تمہاری سب چیزیں ہو جائیں گی، تمہارے پردے سے سب کچھ ہو جائے گا. کس طرح کا تقویٰ؟ کسی نے خاص کہا ہے، بہت خاص بات کہا ہے کہ اس دنیا میں ایم ایل اے ہیں، ایم پی ہیں، آئی ایس ہیں، آر پی ایس ہیں، مولانا ہیں، مولوی ہیں، حافظ ہیں، علماء ہیں، نمازی ہیں، لیکن اگر اس امت میں کمی ہے تو نیک لوگوں کی کمی ہے. اللہ ہم سب کو نیک لوگوں میں شمار عطا فرمائے. انسان کو پیدا کیا درد انسان کے لیے، کم نہیں تھے فرشتے عبادت کے لیے. عبادت کے لیے فرشتوں کی کمی نہیں ہے. انسان کو کیوں پیدا کیا گیا؟ پھر انسان کے درد کو سمجھنے کے لیے. لیکن افسوس ہماری جو حالت ہے، فی الحال یہ تھوڑا سا ایک میں نے کہا جس پہ آپ کا ذہن ہونا چاہیے کہ ہمارا رول اس امت کے لیے کیا ہے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ امت کے لیے ہم کچھ وقت نکال رہے ہیں، کچھ مال کی قربانی دے رہے ہیں. جو انکروچمنٹ ہو رہا ہے، جو سسٹم ایک دوسرے کو انکروچ کر رہا ہے. دیکھیے ڈیموکریسی میں ظلم کیا ہے؟ جو کام کورٹ کا ہے اگر وہ گورنمنٹ کرے وہ ظلم ہے، اور جو کام گورنمنٹ کا ہے اگر وہ کورٹ کرے وہ بھی